السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ناظرین، امید کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کوئی اشکال ہے، کوئی سوال ہے تو ضرور ہمارے کامنٹ باکس میں لکھیں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سامعین، ہم پچھلے درس میں سورہ ہود کی آیت نمبر 19 تک اپنا درس مکمل کر لیا تھا۔ آج کا درس ہم سورہ ہود آیت نمبر 20 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ لوگ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ ہی اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی حامی ہوگا۔ انہیں دگنا عذاب دیا جائے گا۔ وہ نہ تو حق بات سننا گوارا کر سکتے تھے اور نہ ہی خود انہیں کچھ سوجتا تھا۔ دیکھیے، یہ جو مشرکین ہے جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، پچھلے درس میں ہم نے وہی تذکرہ کیا تھا، وہاں پر ہماری بات ختم ہوئی تھی۔ یہ عاجز نہیں کر سکتے، یہ کسی کو عاجز نہیں کر سکتے، کیونکہ جو مواحد ہوتا ہے، جو صرف اللہ پر توکل کرنے والا ہوتا ہے، اس کا اللہ حامی و ناصر ہوتا ہے۔ مشرکین کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ جیسے کہ بدر میں معرکہ ہوا، مشرکین نے اپنے تمام لاؤ لشکر لے کر آئے، بڑے بڑے سردار پٹخنی کھا گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 کی خلیل تعداد کو فتح یابی دی۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مواحدوں کے، مسلمانوں کے حمایت میں ہے، ہر زمانے میں، وہی زمانہ نہیں، یہ زمانے میں بھی بے بسی میں، بے کسی میں مسلمانوں کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں آئے دن آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جہاں داڑھی والا دکھ گیا، بس اب اس کو کس بہانے سے ماریں۔ اکیلا تنہا دکھ گیا، کہیں سفر کر رہا ہے، بائک پر کہیں جا رہا ہے، تو اب اپنے غنڈہ گردی کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے یہ لوگ ویڈیو بھی بناتے ہیں اور اس کو بیچارے کو مارتے ہیں۔ اس کا کیا قصور تھا کہ وہ مسلمان ہے؟ اتنا ہی قصور تھا۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جب تم اللہ کے ساتھ توحید کا رشتہ نہیں جوڑو گے، تمہارے اعمال میں شرک اور کفریہ حرکات ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکوں کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے۔ جیسے پچھلی آیاتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون لوگ تھے، کون لوگ ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اور یہ جھوٹ کون باندھتا ہے؟ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے مختلف طریقوں سے۔ اس کی ڈیٹیل بہت ساری جگہ آ چکی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم حامی و ناصر ہوں گے صرف اور صرف مواحدوں کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، بڑے بڑے کرسیوں پہ بیٹھ کر کے یا پھر بڑے عہدوں پہ فائز ہو کر کے مواحد کو توحید پر چلنے سے روکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈبل عذاب دے گا، دگنا عذاب اس لیے ہوگا کہ وہ اپنی گمراہی کے ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو گمراہ کرنے کے بھی سبب بنے تھے، لہذا وہاں سے بھی حصہ رسدی انہیں پہنچے گا۔ دوسرا سبب یہ بتلایا گیا کہ یہ ہدایت کی بات تو خود سوچتے تھے اور نہ ہی کسی کے توجہ دلانے سے غور کرتے تھے۔ ان کا یہ بھی کام تھا، اگرچہ کوئی مواحد ان کے سامنے جا کر کہے کہ بھائی یہ کام تو جو کر رہا ہے وہ غلط ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، یہ گناہ ہے، مت کر، تو یہ منہ پھیرتا تھا، اور یہ منہ پھیر کر کے اس بات کو نظر انداز کرتا تھا۔ اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈبل عذاب دے گا، دونا۔ آگے اللہ فرماتا ہے اولئک الذین خسروا
انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون. یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اور جو کچھ وہ افطرا پردازیاں کرتے تھے سب انہیں بھول جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ یہی لوگ یہ جو اللہ کے راستے میں بیٹھ کر کے لوگوں کو گمراہی کرتے تھے اور لوگوں کو ورغلاتے تھے شرک کی طرف، چیخ مار مار کے ورغلاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کی افطرا کو اس طرح یہاں پر بیان کیا ہے اور ان کو وہ چیزیں بھلا دی جائیں گی. انہیں بھول جائیں گی، سب انہیں بھول جائیں گی. قیامت کے روز ان کو بھول جائیں گی. وہ کہیں گے ہم ایسا کرتے تھے ان کی نظر میں، کیونکہ وہ اچھا کام تھا نا، مگر اللہ کی نظر میں وہ شرک اور گمراہی تھی. آگے اللہ فرماتا ہے لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون. اس میں کوئی شک نہیں کہ آخرت میں یہی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ دو ٹوک انداز میں بیان کر رہا ہے کہ آخرت میں ایسے ہی لوگ خسارے اٹھانے والے اور نقصان اٹھانے والوں میں سے. دنیا میں جھوٹے عقائد کے مطابق عمل کرنے کی مشقت اٹھانی اور آخرت میں دگنا عذاب جھیلنا. دنیا پرستی کی خاطر لوگوں کو گمراہ کیا، نہ قرآن بتایا نہ حدیث بتایا، اور کہا کہ یہ بالکل عین اسلام ہے. جو بھی اسلام میں منع کیا گیا اسی کو یہ ملا نے عین اسلام کر کے لوگوں جاہل عوام کے سامنے، جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، بس ہمارے ابو ایسا کرتے تھے، ہماری امیاں ایسا کرتی تھی، ہماری خالہ ایسا کرتی تھی، ہمارے پھپھا ایسا کرتے تھے، اس لیے لہذا ہم بھی ایسا کرتے، یہی چیز اسلام ہے ہماری نظر میں. اس کو اسلام سمجھ بیٹھا ہے، جبکہ قرآن بار 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 یہ اطلاع دیتا رہتا ہے کہ یہ شرک مت کرو، شرک کے علاوہ گناہ معاف ہے، شرک مت کرو. مگر یہ لوگ دھڑلے سے شرک کرتے ہیں، ڈنڈے اٹھا اٹھا کر کے شرک کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کو کہہ رہا ہے کہ یہی لوگ زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے اور یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے میں سے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بشارتیں بھی دے رہا ہے ان لوگوں کو، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اور اپنے رب کے حضور گڑ گڑائے، یہی لوگ اہل جنت میں سے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. کون لوگ ہیں؟ جو ایمان لائے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بیٹا بیٹی دینے پہ قادر ہیں، فلاں بابا قادر نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایمان پختہ ہے، زندگی اور موت اللہ دینے والا ہے. دولت چھیننا، دولت دینا، عزت چھیننا، عزت دینا، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے. کوئی کسی کی جو ہے کسی مردوں کی عبادت کو کوئی مرے ہوئے لوگوں سے مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا. اور ایسے ہی لوگ جنت میں جائیں گے جو صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتے. ایسے ہی لوگ، اور وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنتوں میں رکھے گا، ہمیشہ لامحدود زندگی. مثل الفریقین کالاعمی والاسم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون. ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تو اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا بھی ہو اور سننے والا بھی. کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ پھر کیا تمہارے کچھ پلے نہیں پڑتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہا ہے، کوشچن مارک ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں ہے، اور نہ ہی اندھیرا اور روشنی برابر ہے. تو تم یہ کہاں جو ہے جا رہے ہو؟ یہ راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا بتا کے دے دیا اور کہا کہ جنت کے راستے پہ جب چلو گے تو آزو اور بازو جو ہے وہ شیطان تمہیں جہنم کے راستے پہ لے جانے والا بیٹھے رہے گا.
یہ صحیح راستے سے، مگر آپ کو سیدھا جنت کے راستے پر چلنا ہے۔ اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے، بہرے اور سننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ دو فریق، جو جنت میں جانے والا فریق اور جہنم میں جانے والا فریق، یہ برابر نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَلِيمٍ۔ اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا میں تمہیں صاف ڈرانے والا ہوں، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں تمہارے بارے میں المناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح کی طرف بھیجا اور کہا کہ تم صاف ڈرانے والے ہو، یعنی رسولوں کا کام جو ہے وہ ڈرانے کا ہے، نبیوں کا کام ڈرانے کا ہے، اور وہ صاف ڈرانے کس چیز سے؟ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم میں نہ ڈال دے، دنیا تمہاری برباد نہ کر دے۔ جس قسم کے حالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پیش آ رہے تھے، تقریباً ایسے ہی حالات گزشتہ انبیاء کو بھی پیش آ چکے تھے، لہذا ان کا ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بندھے اور کفار مشرکین کو عبرت ہو۔ جب بھی کوئی نبی کسی قوم میں جاتا ہے تو قوم گمراہی میں ڈوبی ہوتی ہے، لہذا سب سے پہلے نبی اسے عذاب الہی سے ڈراتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر مفسرین نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے واقعات یا دوسرے واقعات جو پچھلے انبیاؤں پر گزرے تھے، وہ بتانے کا مقصد یہی تھا کہ قوم جو ہے جو شرک میں مبتلا تھی، جو کفر میں مبتلا تھی، ان کو ڈرانا تھا کہ جو کام کرتے ہو تم، یہ کام پچھلی قوموں نے بھی کیا ہے، اور ان کو ڈرانے والے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے جس کو تم جانتے ہو۔ تو نوح علیہ السلام کو تو سب جانتے ہیں نا، نوح علیہ السلام کا واقعہ تو کسی سے چھپا نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ اہل کتاب ہو یا جتنے بھی، دنیا میں سب سے پرانا دھرم اگرچہ کسی کو کہا گیا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سناتن دھرم سب سے پرانا ہے، سب سے قدیم ہے۔ ہاں اس کے بعد اور دیگر مذاہب ہیں، یہود ہے، نصارہ ہے، سابئی ہے، اسی طرح بہت سارے مختلف زمانوں میں مختلف دین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جگہ قرآن مجید میں یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے ہر جگہ جہاں پر قوم آباد ہے وہاں پر ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے۔ تو میرے بھائی اتنا بڑا جو ہے خطہ ہے، اتنے لوگ ہیں بر صغیر کے اندر، میں اکھنڈ بھارت کی بات کر رہا ہوں، پورا مکمل، جہاں جہاں اردو، ہندی، پنجابی، بنگالی، یہ ساری چیزیں یہ چیزیں بولی جاتی ہیں، یہ متحدہ سب کو کہہ رہا ہوں، اتنے بڑے مقام کے لیے کیا کوئی نبی نہیں بھیجا گیا ہوگا؟ ضرور بھیجا گیا ہے۔ اور گزشتہ زمانوں کی کتابوں میں، جیسے کہ وید اور اپنشد، جو ہمارے جو سناتنی بھائی جو پڑھتے ہیں، ان کی مطلب ریلیجیس کتابیں ہیں، تو اس میں بھی یہ باتیں ذکر ملتی ہیں کہ طوفان والا جو ایک رشی ہے، ایک منی ہے، ایک ہے، تو کشتی والے کے نام کے ساتھ نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی اٹیچ ہے قیامت تک۔ جب جب کشتی والے کا ذکر آئے گا تو وہاں پر صرف نوح علیہ السلام کا ذکر آئے گا۔ اب مختلف دین میں، مختلف دھرم میں، مختلف جگہ کشتی والوں کا ذکر جب آئے گا تو کس کو لوگے؟ کون ہے کشتی والا نوح علیہ السلام کے علاوہ؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسی بر صغیر، اسے ہند و پاک، ہند جس کو کہتے ہیں سدرن پارٹ آف انڈیا یا سری لنکا، جس کو بھی یہ پورا سارا کا سارا ہند ہے، یہ سارا کا سارا آدھا ایشیا ہند ہی ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی 950 سال، یہ کہا گیا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا اور کہا کہ تم صاف ڈرانے والے ہوں۔ کس بات سے ڈرانے والے ہیں؟ کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا،
تو قوم شرک میں مبتلا تھی، قوم بت پرستی میں مبتلا تھی، قوم خبر پرستی میں مبتلا تھی، قوم ولیوں کی پرستش میں، پچھلے لوگ جو نیک لوگ گزرے تھے ان کی پرستش میں مبتلا تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ انداز کے بعد سب سے پہلا درس اللہ کی وحدانیت کا ہی کہا ہوتا ہے۔ فرمان الہی ہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسے وحی کی کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، تو میری ہی عبادت کرو۔ سورہ انبیاء میں اس کا تذکرہ ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو ان سے پہلے کے واقعات میں کہا کہ ہم نے تم سے پہلے رسول جتنے بھی بھیجے، جتنے بھی، ایسا کوئی نہیں بھیجا جس نے یہ نہیں کہا ہو کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ سب کے سب نے صرف شرک سے روکا، سب کا کام یہی تھا، اکٹھا شرک۔ اب مختلف ادوار میں شعیب علیہ السلام نے ماپ تول کے تعلق سے، قوم لوط میں لواطت کے تعلق سے، اس طرح مختلف باتیں آئیں، مگر سارے کے سارے رسولوں کو، نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی چیز سکھا کر یہی بھیجا، تم نے اپنی قوم کے پاس جانا ہے تو سب سے پہلے دعوت دینا یہی ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے۔ عبادت کیا ہے؟ کسی کو پکارنا، جو حاضر نہیں ہے، غائب ہے، اس کو پکارنا کہ میری مدد کر۔ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جس سے پکارا جا سکتا ہو کہ میری مدد کر۔ مگر آپ آج دیکھتے ہوں گے پچھلی قوموں نے بھی کیا تھا۔ قوم قریش کیا کرتی تھی؟ حبل سے پناہ لیتی تھی، اے حبل تو ہماری مدد کر، کہتی تھی نہیں کہتی تھی؟ لات کی عبادت، منات کی عبادت، عزا کی عبادت، تو یہ عبادتیں تھیں۔ یہ کون تھے؟ یہ ان سے پہلے گزرے ہوئے نیک لوگ تھے جن کی بتوں کو بنا کر کے یہ لوگ ان کی پرستش کرتے تھے۔ یہ شرک ہے۔ انداز بدل جانے سے، کھڑے اور سلا کر کے انداز بدلنے سے شرک میں تبدیلی نہیں آتی، شرک توحید نہیں بنتا، شرک شرک ہی رہتا ہے۔ اور نوح علیہ السلام سے لے کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایسا کوئی نبی نہیں گزرے جنہوں نے یہ نہیں کہا ہو کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ سبھی نے یہ دعوت دی، یہی تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، فقال الملاء الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعاک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی وما نرى لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قوم کے جواب کو نقل کر کے کہتا ہے، تو اس کی قوم کے کافر سرداروں نے جواب دیا، ہم تو تجھے اپنے ہی جیسا ایک آدمی خیال کرتے ہیں، اور جو تیرے پیروکار ہیں وہ بادی النظر میں ہمیں ذلیل معلوم ہوتے ہیں، پھر تم لوگوں کو ہم پر کس طرح کی فضیلت بھی نہیں، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو بادی النظر میں ذلیل، بادی النظر میں کیا کہا؟ بادی النظر میں ہمیں تمہیں ذلیل معلوم سمجھتے ہیں، ذلیل معلوم ہوتے ہیں، تم لوگ ہمیں ذلیل معلوم ہوتے ہو۔ ذلیل یعنی کہ اشراف اور ذلیل، تو یہ چھوٹی بات، چھوٹی اور بڑی، تم چھوٹے، تم گرے ہوئے، تم بیکورڈ، تم یسی، تم مہتر، تم فلاں، تم بھنگی، تم جلہے، تم جو ہے ڈھور، تم چمار، تو یہ جو ہے نا، یہ آج بھی اس خطے میں آباد ہے، اس خطے میں، اس بر صغیر کے اندر آج بھی یہ چیزیں ہیں۔ یہ چیزیں آج سے نہیں ہیں، یہ چیزیں نوح علیہ السلام کے زمانے سے بھی بتائی جا رہی ہیں۔ ہر قوم میں سب سے سرکش لوگ وہاں کے وڈیرے، چودھری اور گھڑ پینچ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے سوسائٹی میں اپنا مفادات کے تحفظ کے انتظامات کر رکھے ہوتے ہیں۔ ایسی کوئی بھی تبدیلی جس سے ان کے مفادات متاثر ہونے کا اندیشہ ہو، اس کی ممانعت کرتے ہیں، چاہے وہ حق کی بات ہی کیوں نہ ہو، الا ماشاء اللہ۔ دیکھو، یہ جو وڈیرے ہوتے ہیں، یہ چودھری ہوتے ہیں، یہ بڑے اپنے رسوخ دار، ہم جو ہے بھگوان کے مکھ سے نکلے ہوئے ہیں، ہم چودھری، ہم بڑے ہیں، اور تم لوگ پیروں سے نکلے ہوئے ہو، تم لوگ ہمارے داس ہو۔ یہ آج بھی سسٹم سوسائٹی کے اندر ہے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ اس بر صغیر میں، اس ہندوستان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے قانون کو ڈپلوائے کیا کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں،
بابا صاحب امبیڈکر کا قانون ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم ڈھور ہیں، ہم چمار ہیں یا کوئی بھی ذات کے ہیں، مگر ہم اور تم دونوں برابر ہیں. کوئی اعلیٰ ذات کا، کوئی نچلی ذات کا، یہ جو ہے چھوٹا اور بڑا نہیں. اعلیٰ ذات کا بھی وہی جو ہے مقام پاتا ہے قانون کی نظر میں، اور ادنا ذات کا بھی وہی مقام پاتا ہے. اور یہ قوم کے جو یہ سسٹم بنایا جائے سوسائٹی کے اندر کہ ان کے مفادات ہوتے ہیں، ان کے مفادات کی وجہ سے یہ سسٹم ہوتا ہے، اور یہی لوگ قوم نوح سے آج تک چلے آ رہے ہیں. تو ہم یہی درس دیتے ہیں کہ اسلام یہی پیغام دیتا ہے کہ انسان سب برابر ہیں، صرف ان میں اگرچہ منازل ہیں تو ان کے تقوی، کون کتنا اللہ سے ڈرتا ہے، کون نیک عمل کرتا ہے، کون غریبوں بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، کون ننگوں کو کپڑے پہناتا ہے، کوئی جو ہے بے گھر انسانوں کو گھر دیتا ہے، کوئی جس کے پیٹ میں لقمہ نہیں اس کو لقمہ پہنچاتا ہے. یہ اللہ کو راضی کرنے کے عمل ہیں. یہ جو جتنا کرے گا اس کا مقام اتنا ہوگا. اللہ کی نظر میں تقوی کے علاوہ کوئی جو ہے پیرامیٹر نہیں ہے، کرائٹیریا نہیں ہے کہ اللہ کی نظر میں اس کو اعلیٰ مقام دے. آپ نے دیکھا ہوگا اسلام کا سب سے بڑا فریضہ ہے نماز، الصلاۃ، پریئر، دن میں 5 مرتبہ. آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی امام بنتا ہے تو اس کے پیچھے سب ایک صف میں کھڑے ہیں. وڈیرے کا بیٹا بھی وہی صف میں ہے، اس کے کندھے کو کندھا لگا کر کے. چمار کا بیٹا بھی وہی صف میں کھڑا ہے. کوئی فرق نہیں ہے، برابر ٹھہرا ہے. یہ ہے اسلام جو سب کو سمانتا کی دعوت دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعات سنا کر کے قرآن مجید میں ایک سوسائٹی جو ہے اس کو ریفارمیشن کیا ہے. یہ قوم کے بڑے جو یہ گنڈے تھے، یہ سردار لوگ، یہ لوگ ذلیل سمجھتے تھے. جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو کہنے والے جو نوح علیہ السلام کے سپورٹرز تھے یا ان کو ماننے والے ان کے امتی تھے، ان کو کہتے کہ تم ذلیل ہو، تم نچلی ذات کے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لوگ ایسا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ذمہ داری سے بھاگنے کے لیے ہمیشہ ہی سے یہ بہانہ استعمال کیا گیا ہے. یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہانہ لوگ نبی کی زندگی میں کرتے ہیں کیونکہ وہ خود اسے دن رات دیکھ رہے ہوتے ہیں. بعد میں آنے والے یہ بہانہ کرتے ہیں کہ وہ نبی تو ہے مگر بشر نہیں ہے. ظاہر بات ہے کہ جو بشر نہ ہوگا اس کی اطاعت بشر کیسے کرے گا؟ دوسری طرف انبیاء یا کسی بھی اصلاحی تحریک کے حامی و ناصر غریب، کمزور اور مظلوم طبقے کے لوگ ہوتے ہیں. تم مجھے اپنے جیسا ہونے کا الزام دے کر رد کر رہے ہو، حالانکہ میرے اندر امتیازی صفات تو موجود ہے جو تمہیں نظر نہیں آتی. میں نے کبھی شرک نہیں کیا. اللہ نے مجھے نبوت اور ہدایت سے سرفراز کیا ہے. اگر تمہیں یہ کوئی امتیاز نظر نہیں آ رہا تو میں زبردستی تو کسی کو ہدایت یافتہ نہیں بنا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دو ٹوک انداز میں بیان کیا ہے کہ نبیوں کی اطاعت کرنے والے کمزور لوگ ڈرنے کا نہیں، ڈٹے رہنے کا. اس میں سمانتا یہ ہمارا ادھیکار ہے. قرآن تمہیں دیتا ہے وہ ادھیکار. بھارت کا سمویدھان بھی تمہیں ادھیکار دیتا ہے کہ کوئی نیچا اور اونچا نہیں ہے. کوئی برہمن شکتری سے جو ہے فرق نہیں کر سکتا، کوئی شکتری اور دوسرے شودر اور دوسرے دیگر برادری والے سے فرق نہیں کر سکتا. یہ سب برابر ہیں، سب ایک ہی پیرامیٹر میں. بھارت کا سمویدھان یہ ہم کو آزادی دیتا ہے کہ تو برہمن ہے تو شودر کمزور نہیں ہے، شودر بھی اتنا ہی ہے قانون کی نظر میں. یہ ہے ویشیہ بھی اتنا ہے، کشتری بھی اتنا ہے، برہمن بھی اتنا ہے، شودر بھی اتنا ہے. سب برابر ہیں، ایک ہی سب میں ہیں، کاندھے کو کاندھا لگا کر کے عبادت کرنے کے لیے اللہ کی. یہ قرآن کا پیغام ہے. مگر کچھ جن کے مفادات ہوتے ہیں ہمیشہ ان کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں. نہیں آپ اعلیٰ ذات کے، یہ نچلی ذات کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، نہ قرآن اس کی دعوت دیتا ہے، نہ سمویدھان اس کو اجازت دیتا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے قال یا قومی ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فامیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون. نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، بھلا دیکھو اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت نبوت بھی عطا کی ہو جو تمہیں نظر نہ آئے، تو کیا ہم اسے تم پر چپکا سکتے ہیں؟
کہ ایمان لاؤ جبکہ تمہیں یہ ناپسند ہو۔ جب قوم کے لوگوں نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تیرے ساتھ ذلیل لوگ ہیں جنہوں نے تجھ پر ایمان لایا، بلکہ تو جھوٹا ہے، تو ہمارے جیسا ایک بشر ہے، تجھ پر کیسے نبوت آ سکتی ہے؟ تو نوح علیہ السلام نے کہا تم میں مجھ میں فرق یہ ہے، تم بت پرستی، مردہ پرستی اور یہ اللہ کو چھوڑ کر کے شجر پرستی، ستارہ پرستی یہ سب کرتے ہو، میں صرف ایک اللہ کی، ایک پرماتما کی عبادت کرتا ہوں۔ یہ فرق ہے تم میں اور مجھ میں۔ تو میرا معیار تو تم سے اچھا ہوا، تم مخلوق کی عبادت کرتے ہو جو پیدا کی گئی ہے، میں خالق وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں جو سارے عالم کو محض 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، میں اس خالق کی عبادت کرتا ہوں۔ تو امتیازی ہے میرے اندر، تم کیسے کہتے ہو کہ تم ہماری طرح ہی بشر ہو؟ نہیں، امتیاز کیا ہے؟ توحید خالص ہے، صرف اللہ کی عبادت کرنے والا اور مشرک برابر نہیں ہو سکتا، یہ ہمیشہ اوپر رہے گا، یہ لوگ پستی میں رہیں گے۔ تقویٰ معیار ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے واضح طور پہ کہہ دیا، اور یہ بھی کہا کہ میں زبردستی تم پر توحید چپکا نہیں سکتا، تمہارا دل قبول کرے تو مانو، نہیں قبول کرے گا تم مت مانو۔ تم انسان ہو کر کے کسی انسان کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ تمہارا اختیار، ہاں، مگر تم جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوش و عقل دی ہے یہ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ تمہاری طرح ایک انسان ہے، اس کی کیسے عبادت کی جائے؟ اور تم زندہ ہو، وہ تو چلا گیا ہے جس کی تم عبادت کر رہے ہو۔ تو لہذا میں تم کو زبردستی چپکا نہیں سکتا توحید کو۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ اور اے میری قوم، میں تم سے کوئی مال و دولت تو نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں انہیں اپنے ہاتھ سے نکال نہیں سکتا، وہ یقیناً اپنے رب سے ملنے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم جہالت کی باتیں کر رہے ہو۔ ہر نبی کی طرح نبی نوح علیہ السلام نے بھی اعلان فرمایا کہ مجھے تم سے کسی اجر کی طلب نہیں ہے، میں جو اللہ کی باتیں تم کو بتا رہا ہوں، اللہ کے کلام کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، مجھے کوئی اجر کی ضرورت نہیں ہے تمہارے سے، نوح علیہ السلام نے کہا۔ میرا اجر اسی کے پاس ہے جس نے مجھے مامور کیا ہے، میرا اجر تو اس رب العزت کے پاس ہے جو مجھے بھیجا ہے رسول بنا کر کے۔ اور یہ بجائے خود حقانیت کی بڑی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی یہ اعلان کروا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ اگر میں تم سے کچھ اجرت مانگی ہو تو وہ تم ہی رکھو، میرا اجر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے، اور وہ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 47۔ یہ جو میں دعوت کا کام کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، میں جو تمہیں یہ بتوں کو، یہ مردوں کی پرستش کو میں نکارتا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ سب جو ہے باطل ہے، صرف ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، یہ جو میں کام کر رہا ہوں، میں یہ جو دعوت دے رہا ہوں، میں نے کبھی تم سے کچھ اجر مانگا نہیں مانگا، یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کا اجر تو اللہ رب العزت دے گا مجھے، میں تو فری کر رہا ہوں نا تمہارا، میں نے اجر بھی نہیں مانگا تم سے۔ سمجھ میں نہیں آتی بات؟ اگرچہ میں دنیا کا فائدہ چاہتا، اگرچہ میں جھوٹ بولتا، تو میں مطالبہ کرتا کہ میں فائدے کی چیز میری کیا ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی مشرکوں، خبر پوچھو، اگرچہ مجھے کچھ چاہیے ہوتا تو میں یہ دعوت کے بدلے میں کچھ اجر مانگتا نا، مجھے دنیا کی بھلائی ملے، میں نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی دعوت ہے۔ اور قوم نے آپ پہ یہ دو الزام لگائے، ایک الزام کیا ہے؟ تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو، پھر تم میں نبوت کہاں سے سما گئی؟ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو نا۔ نوح علیہ السلام کو اس کی قوم نے کہا، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے کہا کہ تم ہمارے جیسے ایک انسان ہو بھائی، یہ الزام تھا۔ تو نبوت کہاں سے مل گئی تمہارے کو؟ اور دوسرا یہ تھا، تمہاری اتباع کرنے والے لوگ ذلیل اور نچ لوگ ہیں، اب ہم ایسے لوگوں کی فضیلت کیسے تسلیم کر لیں؟ اب نوح علیہ السلام نے اس کا یہ جواب دیا کہ آخر میں نے کب تمہیں کہا تھا کہ میں ما خوف الفطرت
ما فوق الفطرت خواص رکھتا ہوں، نہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں، نہ میرے پاس علم غیب ہے اور نہ ہی میں فرشتہ ہوں، اور جو لوگ حق کو پہچان کر اسے قبول کر چکے ہیں وہ حق تعالیٰ کی نظر میں تو بڑے معزز ہیں، انہیں میں کیسے بھگا سکتا ہوں۔ قوم کا الزام یہ تھا کہ یہ ذلیل سمجھے جانے والے، یہ غلام سمجھے جانے والے لوگ، چاہے وہ محمد رسول اللہ کے زمانے میں غلام ہوں جیسے حبشے کے غلام ہوں، چرواہے عبداللہ ابن مسعود ہوں، اور قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ وغیرہ، ولید وغیرہ، تو یہ موازنہ نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام نے بھی وہی جواب دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی جواب دیا۔ میں ان کو نہیں بھگا سکتا، یہ مان چکے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت نوح کا جواب بھی سیم ہی ہے۔ تم جس کو ذلیل سمجھتے ہو وہ اللہ کی نظر میں اول نمبر ہیں، فرسٹ کیٹیگری، تم ذلیل سمجھتے ہو، اور اللہ کی نظر میں تم سب سے بڑے ذلیل ہو، تم سب سے بڑے جاہل ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا تم جاہل ہو، میں کیسے نکالوں؟ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں نا بھائی تو ان ذلیلوں سے ہٹ جا ذرا، ہم تیرے سے بات کرتے ہیں۔ تھوڑا لوگ ہیں نا، ارے جان دے رہے بھائی ان چھوٹا آدمی ہیں، ان فلاں ہیں، ذرا اس سے ہٹ کے ذرا ہم بات کریں گے۔ آج بھی کچھ لوگوں کی فطرت کے اندر ہے، لوگوں کو گرا کر کے دیکھتے ہیں، نہیں دیکھنا چاہیے۔ اسلام اس بات کا درس نہیں دیتا۔ اسلام برابری، سب ایک ہی برابر، تقوی کے علاوہ کوئی معیار نہیں ہے، کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اور اے میری قوم اگر میں انہیں نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا، تم غور نہیں کرتے؟ نوح علیہ السلام نے کہا، جب اس کی قوم نے کہا کہ ذلیلوں کو نکالو، ان سے دور ہو جاؤ، ان کو بھگا دو، تو نوح علیہ السلام نے جواب دیا یہ جو میرے ساتھی ہیں جنہوں نے اللہ کی دین پر ایمان پر اللہ کے اوپر ایمان لایا ہے، شرک نہیں کرتے، میں ان کو اگرچہ بڑھا دوں گا، ان کو نکال دوں گا تو اللہ کے سوا میری کون مدد کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ایمان کو قبول کر رہا ہے، میں اللہ سے کیسے ٹکر لے سکتا ہوں؟ کون مدد کرے گا میری اللہ کے سوا؟ بتاؤ۔ جو بندے ایمان لا چکے ہیں، جنہوں نے شرک سے توبہ کی، جنہوں نے قبر پرستی سے توبہ کی، جنہوں نے بت پرستی سے توبہ کی، جنہوں نے شجر پرستی سے توبہ کی، جنہوں نے جانور پرستی سے توبہ کی، ان کو اگرچہ میں نکال دوں تو اللہ وحدہ لا شریک پرماتما کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا؟ میں تو خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یہ جواب دیا حضرت نوح علیہ السلام نے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا اللہ اعلم بما فی انفسهم انی اذن لمن الظالمین۔ میں تمہیں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ یہ کہ جن لوگوں کو تم حقیر سمجھتے ہو اللہ انہیں کبھی بلائی سے نوازے گا ہی نہیں، جو ان کے دلوں میں ہے وہ تو اللہ خوب جانتا ہے، ورنہ تو یقیناً میں ظالموں سے ہو جاؤں گا۔ میں یہ نہیں کہتا، نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے بہت خزانے ہیں، میرے اوپر ایمان لاؤ تو یہ جو ہے میں خزانے کا مالک تمہیں بناؤں گا، تمہیں اشرفیہ نکال کے دوں گا، تمہیں دولت دوں گا۔ میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہیں، میں نہیں کہتا یہ۔ اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں ہونے والی چیز جو غیب میں ہے اس کو میں جانتا ہوں، میں یہ بھی نہیں کہتا۔ میں غیب کو نہیں جانتا۔ یہ آج لوگ علم غیب کے بارے میں نبیوں کے تعلق سے کہتے ہیں کچھ لوگ کہ نبیاں غیب جانتے تھے، تو یہ کیا ہے؟ یہ آیت کیا ہے؟ خود کہلوا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور نہ میں غیب جانتا ہوں کا جواب دے بھائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کو جتنی بات بتاتا ہے جو غیب کی ہوتی ہے وہی تو بتاتا ہے نا، جتنی بات بتاتا ہے اتنا ہی پتا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ان کو غیب نہیں پتا ہوتا۔ غیب کے تمام خزانے کی کنجیاں اللہ رب العزت کے پاس، وہی مالک ہے۔ اور نہ جانتا ہوں، نہ یہ
کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں نہیں کہتا کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول تو فرشتے ہوتے ہیں نا، فرشتہ ہوتا ہے رسول، تو میں یہ بھی نہیں دعویٰ کرتا کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ یہ جن لوگوں کو تم حقیر جانتے ہو اور جن لوگوں کو تم نچلی ذات کے حقیر اور ذلیل سمجھتے ہو، وہ کیا ہمیشہ ذلیل سمجھے جائیں گے؟ ان کا اچھا بھی تو وقت آئے گا۔ تم حقیر سمجھتے ہو، اللہ انہیں کبھی بھی بھلائی سے نہیں نوازے گا، میں یہ بھی نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ ضرور ان کو بھلائی سے نوازے گا۔ جو ان کے دلوں میں ہے وہ تو اللہ خوب جانتا ہے، ورنہ تو یقیناً میں ظالموں میں سے، اگرچہ ان کے دلوں میں جو بات ہے وہ اللہ جانتا ہے، اس لیے وہ لوگوں نے ظاہری طور پر ایمان لا لیے، بول دیے دنیا کو، وضاحت ہو گئی۔ اگرچہ میں ان کو بڑھا دوں گا، نکال دوں گا، تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، میری کون مدد کرے گا اللہ کے بالمقابل میں؟ یہ جواب تھا، اس کو بولتے ہیں منطق۔ قوم نے ایک سوال کیا تو جواب دوسرا، اس کا جواب نبی دیتا ہے۔ نبیاں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جواب سکھلاتا ہے، منطقی طور پر، تھیولوجیکل طور پر، ہر طور پر نبیوں کے پاس جواب ہوتا ہے۔ تمام دیگر انبیاء کی طرح نبی نوح علیہ السلام بھی شرک کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ کفر اور شرک عقل کی مت ایسی مار دیتا ہے کہ جو سوچتا ہے اپنے نقصان کا ہی سوچتا ہے۔ نوح علیہ السلام سے یہ کہنے کی بجائے کہ عذاب لے آؤ، نوح علیہ السلام کا آگے جو تذکرہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت بجدالنا فاتینا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ وہ کہنے لگے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور اسے بہت طول دیا، تو اب اگر تم سچے ہو تو جس بات کی ہمیں دھمکی دیتے ہو وہ لے ہی آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا اور وہ قوم کے جاہل سرداروں کا تذکرہ کر کے کہتا ہے کہ قوم نے نوح سے کہا کہ تو اب یہ نہ ان نچلے سمجھے جانے والے لوگوں کو تو چھوڑ رہا ہے، نہ ہمارے ساتھ تو ہمارے ہم جیسے عبادت کر رہے ہیں اس طرح کی عبادت تو کر رہا ہے، اور تو جھگڑا طول کر رہا ہے، تو جو ہے بات ہماری نہیں مان رہا۔ اب جو تو بات کر رہا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کرنے سے عذاب لائے گا، شرک کرنے سے بدحالی ہوگی، وہ ہوگا، جہنم میں جائیں گے، یہ جو تیرے دعوے ہیں نا، اب تو لے کر آ، ہم بھی دیکھتے ہیں تو عذاب کیسے لاتا ہے۔ قوم کے ان ظالم سرداروں نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس بات کا جواب دیا۔ نوح علیہ السلام سے یہ کہنے کی بجائے کہ عذاب لے آؤ، اگر یہ کہتے کہ اللہ سے دعا کرو کہ ہمارا سینہ کھول دے تو شاید انہیں ہدایت نصیب ہو جاتی۔ مفسرین نے کہا کہ اگرچہ یہ لوگ، یہ جاہل لوگ، یہ قوم کے بد کردار اور یہ وڈیرے، یہ چودھری لوگ یہ کہتے کہ نوح ہم سے اپنے رب سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی سمجھ دے، ہمیں بھی ہمارا سینہ کھول دے، یہ کہتے، مگر ان جاہلوں نے کیا کہا؟ جا نوح جو کرتا کر لے، ہم کو عذاب لے کے آ، یہ کہا۔ انہوں نے جواب دیا اگرچہ تو سچا ہے تو لے کے آئیں گا، تو اگر یہ سچا نبی بن کے بتا رہا نا، لا ہمارے اوپر عذاب لا، ہم بھی دیکھتے، یہ جواب دیا۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین۔ نوح علیہ السلام نے کیا جواب دیا اس کا؟ نوح علیہ السلام نے کہا وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر اس نے چاہا، اور پھر تم اسے بے بس نہ کر سکو گے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں ٹھیکیداری نہیں ہے میرے پاس یہ لا وہ لا کرنے کی، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب لانا ہے چاہے تو تم بے بس ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں موجودہ لانے والا، میں جادوگر نہیں ہوں، میں کچھ بھی تمہیں الٹا سیدھا تمہارے مطالبے پہ لا کر جو ہے بتا دوں۔ انہوں نے کہا وہ تو اللہ ہی لائے گا، اگرچہ وہ چاہے گا تو تم بے بس نہ کر سکو گے۔ ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون۔ اور اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں بھی تو میری خیر خواہی تمہیں کیا فائدہ دے گی، جبکہ اللہ کو یہی منظور ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کرے، وہی تمہارا رب ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ نوح علیہ السلام نے کہا یعنی اگر تمہاری مسلسل ضد اور ہٹ درمی اور حق دشمنی کی بنا پہ تمہارے دلوں پہ مہر ہو چکی ہے تو میری نصیحت تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکے گی۔ نوح علیہ السلام نے یہی واضح کہا کہ تم جب ہٹ دھرم بنے بیٹھے ہو، تم اللہ کی بات کو نہیں مان رہے، اپنے شرک و کفر، اپنے مردہ پرستی سے توبہ نہیں کر رہے، بت پرستی نہیں چھوڑ رہے، اور قوم میں تفرقہ اونچ اور نیچ ڈال رہے ہو،
انسانوں میں فرق کر رہے ہو، یہ نہیں چھوڑ رہے ہو، تو میری ہدایت تمہیں کیا فائدہ دے گی؟ میں تو بولتا ہی رہوں گا، تم ایسے کہ ایسے ہی رہو گے۔ تمہارے دلوں پہ جو اللہ نے مہر لگائی وہ کون کھولے گا؟ مہر جبھی کھلتی ہے جب تم ہدایت کے طلبگار ہو، ورنہ تمہارے اوپر جو مہر ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کھول سکتا۔ یہی اور کہا وہی تمہارا رب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تم جب مرو گے تو تم کو پتہ لگے گا تم کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے، ہاں؟ تم گمراہ جو ہے نا رہو گے اور اسی حالت میں مرو گے تو تم کو پتہ لگے گا۔ ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بری مما تجرمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کیا کافر کہتے ہیں کہ اس نے یہ گھڑ لیا ہے؟ کہیے کہ اگر میں نے گھڑا ہے تو میرا گناہ میرے ذمہ ہے اور جو تم جرم کر رہے ہو میں ان سے بری ہوں۔ کیا کہا گیا؟ کافر کہنے لگے کہ یہ قرآن گھڑ لایا ہے، ہاں یہ اللہ کا فرمان گھڑ لایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا، نوح علیہ السلام کو بھی وہی کہا، یہ تو محض جو ہے لایا کہاں سے، کس سے سن کے آئے، کیا آئے گی، ہمارے اوپر روب ڈالنا چاہ رہا، رسول بننا چاہ رہا۔ تو کہا گیا کہ کیا کافر جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ گھڑا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ حالات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو سنائے تو انہیں اپنی ذات میں قوم نوح کے ساتھ بہت مماثلت معلوم ہوئی، تو انہیں یہ شبہ لاحق ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی یہ کلام تمثیلی طور پہ پیش کر کے چوٹ کر رہے ہیں، تو یہ الزام جڑ دیا۔ گویا یہ الزام جواب ہے، ورنہ اس الزام کو دلیل کی بنیاد پہ پہلے آیت نمبر 12 میں رد کیا جا چکا ہے۔ گویا یہ نوح علیہ السلام کے واقعے میں جملہ معتذرہ ہوا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اختیار کیا ہے، جبکہ بعض مفسرین نے اسے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے متعلق تسلیم کرتے ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ یعنی کہ جب یہ قریش مکہ نے نوح علیہ السلام کے واقعے کو سنا اور ان کا شرک اور ان کا شرک سیم تھا، ان کے حرکات ان کے حرکات سیم تھے، تو انہوں نے الزام لگایا کہ یہ خود ہی گھڑ لایا ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایسے الزامات نوح علیہ السلام کو بھی لگائے گئے تھے، اسی طرح محمد رسول اللہ کو بھی لگائے گئے۔ تو کہا کہ میں اگر یہ گھڑ لایا ہوں تو میں تمہارے جھوٹ سے بری ہوں، میں افطرا کرنے والا نہیں ہوں، اور تم مجرم لوگ ہو، تم جو ہے جرم کرنے والے جو ہو، میں اس سے بری ہوں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے بعد کوئی ایمان نہ لائے گا، لہذا ان کے کرتوتوں پر غم نہ کرنا، چھوڑ دو، اور ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی بناؤ، اور ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے گفتگو نہ کرنا، یہ سب غرق ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں واضح طور پر بتا دیا کہ جتنے لوگ تجھے 950 سال تک جو تو تبلیغ کر رہا ہے نوح، جتنے لوگ ایمان لائے ہیں اتنے ہی لا چکے، بس ختم، اب کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، چھوڑ دو، اب ہم ان کا کام پچھاننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم ابھی ان کو عذاب ڈالیں گے، تم کیا کرو، اپنے ایمان جتنے ساتھی ایمان لائے ہیں ان کو لے کر کے کشتی بناؤ، کیونکہ ہم اب ان کو غرق کرنے کا پروگرام کر رہے ہیں، ہم چپ ڈال چکے ہیں، اب یہ غرق ہوں گے، ہمارا آرڈر پاس ہو چکا ہے، اور لہذا تم مجھ سے سوال نہیں کرنا، پھر جو غرق ہونے والے لوگ ہیں وہ لوگ جب غرق ہوتے رہیں گے تو مجھ سے سوال نہ کرنا۔ یہاں پر کہا گیا ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم میں کشتی بناؤ، اور ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے گفتگو نہ کرنا۔ اور یہ جو مشرک ہیں، جو یہ کوئی بھی ہو، تمہارا باپ ہو، تمہارا بیٹا ہو، تمہاری ماں ہو، تمہاری بہن ہو، تمہاری خالہ ہو، تمہاری پھپھو ہو، کوئی بھی ہو، ان ظالموں کو جو ایمان نہیں لائے ان کے بارے میں مجھ سے گفتگو نہیں کرنا، سائلنٹ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ نصیحت کی۔ اس آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی قوم میں عذاب کا وقت وہی ہوتا ہے جب کہ اس میں کسی ایک کا بھی ہدایت پانے کا امکان نہ رہے، اور حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں۔ یاد رہے کہ قیامت بھی اس وقت قائم ہوگی جب کہ سب نیک لوگ اٹھا لیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ کیسا جچا تلا ہے، کافر چاہے نبی کی اولاد ہو، بخشش تو دور کی بات ہے، نبی کو اس سلسلے میں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو معیار ہے، نبی کا خون آگے آئے گا، اس کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے اے نبی
مجھ سے بات نہیں کرنا اگرچہ کوئی ایمان نہیں لایا. تو معیار کیا ہے؟ اولاد ہونا جنت کے سرٹیفکیٹ نہیں ہے، دیندار ہونا یہ جنت کی سرٹیفکیٹ ہے. یہاں پہ نوح علیہ السلام کے گھرانے سے ان کی اولاد نہ تھے، بالکل تھے. نوح علیہ السلام کا بیٹا جو اللہ پر ایمان اور اللہ کے نبی نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، ہاں، کیا محض اولاد کی ہونے کی بنیاد پر کیا بخشا گیا؟ نہیں بخشا گیا. اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے گفتگو بھی نہیں کرنا اس بارے میں، ٹوٹل قصہ ختم. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں واضح طور پر یہی کہا گیا کہ اولاد بھی اگرچہ ہو، اہل بھی ہو، اپنے گھر سے ہو، اپنا بیٹا کیوں نہ ہو، اپنی بیوی کیوں نہ ہو، ایمان نہیں لائے گا تو وہ تمہارا اہل نہیں ہو سکتا. اس کے بارے میں اپنے سے بولنا ہی نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے. میرے دوستوں، آج کا درس ہم یہی ختم کرتے ہیں. سورہ ہود کی آیت نمبر 20 سے ہم نے آیت نمبر 37 تک اپنا درس مکمل کر لیا. بہت اچھی باتیں ہمیں پڑھنے کو ملی اور آپ کو سننے کو ملی ہیں. ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک. عام ہندی اردو بول چال جو روزمرہ کی ہوتی ہے اس میں ہم گفتگو کا اپنا منہج رکھتے ہیں، تو اسی میں ہم گفتگو کرتے ہیں کہ آسانی سے لوگوں کو بات سمجھ آ سکے. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، پسند آئے تو لائک کریں. اور کوئی سوال ہے کسی معاملے میں تو ضرور کامنٹ باکس میں ہمیں سوال کریں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے. مجھے دیں اجازت، آج بس اتنا ہی. ہم دوبارہ پھر اللہ کے حکم سے ملاقات کریں گے جب اللہ چاہے گا. جب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.